بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر تقریب، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، برادرم خالد ملک صاحب کی خوش ذوقی کا میں معترف تو پہلے ہی سے تھا، لیکن آج اس کا میں مزید قائل ہو گیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ میرے حوالے سے یا میری ذات کے حوالے سے انہوں نے بہت توصیفی جملے کہے، ان کے بارے میں تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں اس کا مصداق ثابت ہو سکوں۔ ان کی خوش ذوقی کا جو میں معترف اور مزید قائل ہوا وہ اس وجہ سے کہ آج علم و ادب کی دنیا کے بہت بلند پایہ لوگ اس چھت تلے جمع ہیں اور ایک ایسی بات کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں جو ہمارا بھولا ہوا سبق ہے۔ تعلیم اور تہذیب کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی کچھ تہذیبی اقدار پر کھڑی ہوتی ہے۔ ان تہذیبی اقدار کی ترویج، اشاعت، فروغ کے لیے تعلیم ایک بنیادی ادارے کا کام کرتی ہے۔ اگر تعلیم اپنی تہذیب سے ہم آہنگ نہ ہو، اگر تعلیم کچھ خاص ثقافتی اور سماجی اقدار کے فروغ میں معاون نہ ہو تو پھر وہ تعلیم وقت، وسائل کا ضیاع ثابت ہوتی ہے اور اس سے معاشرے کو کچھ نہیں ملتا اور معاشرہ مزید انتشار اور افراط و تفریط کی نظر ہو جاتی ہے۔ تعلیم کے باب میں دو بڑے بنیادی مسائل ہیں جن سے ہم اس وقت بحیثیت قوم گزر رہے ہیں۔ ایک بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ تعلیم وحدت فکر اور وحدت قوم کی اساس نہیں بن پائی، بلکہ تعلیم ہمارے لیے انتشار فکر اور تقسیم قوم کی اساس بنی۔ دوسرا بنیادی المیہ جو ہم پر گزر گیا وہ یہ کہ تہذیب تعلیم اپنی تہذیبی اقدار سے الگ ہوتی چلی گئی، اور اس کا وہ جو بنیادی وظیفہ تھا کہ ایک خاص تہذیب کی نشو و نما، اس سے گریز کی پالیسی ہم نے اپنا لی، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج ہم اپنے تعلیمی اداروں میں جس تہذیب کو دیکھتے ہیں اس کا کوئی تعلق ہماری ثقافت، ہمارے ماضی اور ہماری روایت سے نہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اس ملک کے اندر اگر تعلیم کو موضوع بنانا چاہتا ہے، کوئی اس قوم کا فکر مند یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں تعلیم کے باب میں کوئی نئی بات کہے جو قومی ضروریات سے ہم آہنگ ہو، تو دو بنیادی چیزوں کو مخاطب بنائے بغیر آپ بہتری اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ تعلیم کو وحدت فکر اور وحدت قوم کی اساس بننا چاہیے۔ یہ انتشار کا سبب یوں بن گئی کہ ایک قوم کے اندر مختلف طریقہ ہائے تعلیم ہم نے نافذ کر دی۔ کہیں ہم نے مسٹر پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہیں ملا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم مسٹر اور ملا کی تقسیم میں الجھ کر رہ گئی۔ دوسرا یہ کہ تعلیم قومی مقاصد سے اہم اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ قوم کے اہداف کے باب میں اور قوم کی اجتماعی اور سماجی شخصیت کے باب میں لوگوں کو ایک ساتھ کر دے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، کہیں ٹاٹ کے سکول بنا دیے اور کہیں ایئر کنڈیشنڈ کمروں والے اور بڑی فیسوں والے سکول بنا دیے۔ یوں تعلیم نے قوم کے اندر تقسیم در تقسیم کے مختلف مراحل کا آغاز کیا، اور اس کا انجام آج آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک منتشر الخیال قوم ہے، یہ ایک تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزرنے والی قوم ہے، اور اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر فکری وحدت پیدا نہیں کی جا سکتی جب تک کہ تعلیم ملا اور مسٹر کی اس تقسیم سے آزاد نہ ہو جائے
اور جب تک یہ ایک قوم کو ایک طرح کی بنیادی سہولیات تعلیم میسر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو. یہ وہ بنیادی کام ہے جو نہیں کریں گے ہم تو ہم اپنی قوم کو ایک وحدت کا پیغام نہیں دے پائیں. اور دوسری چیز تہذیب. تہذیب کیا ہوتی ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مہذب کہلائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ تہذیب یافتہ کہلائے، لیکن تہذیب ایک خاص موضوعاتی ترکیب رکھتی ہے، ایک خاص سبجیکٹو مزاج رکھتی ہے. ہم جس تہذیب میں رہتے ہیں اس کی ایک تاریخ ہے. اس تہذیب کی اساس وحی اور الہام پر ہے. اس تہذیب سے ہم آہنگ تعلیم نہیں ہوگی تو قوم کے اندر کوئی تہذیبی وحدت پیدا نہیں ہو سکتی اور آپ کی کوئی اجتماعی تہذیبی شناخت بھی پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے بالمقابل ایک دوسری تہذیب ہے جس کی اساس وحی نہیں ہے، جس کی اساس کوئی الہام نہیں ہے، بلکہ اس کی اساس انسان کا نشاط، انسان کی انجوائمنٹ، انسان کی زندگی کو پر لطف اور پر مزاح بنانا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. ایک تہذیب یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے تیار کرے، سماجی زندگی کی اس طرح سے تشکیل کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حظ اٹھا سکے، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر سے نشاط برآمد کر سکے. اس لیے کوئی آدمی جتنا پر آسائش زندگی گزارتا ہے، کوئی آدمی جتنی زندگی سے حظ اٹھانے کی کیفیت میں ہے، کوئی آدمی زندگی سے جتنا مزاج اور جتنا مذاق اپنا اجاگر کر سکتا ہے، وہ تہذیب بہتر تہذیب ہے، وہ تہذیب آگے بڑھنے. اس کے بعد جی محمد یاسر آف بی کام. رباب صابر آف بی کام. اور اب اس تقریب کا دولہا ضلع اٹک کا ریکارڈ بریکر فہیم الرحمان. اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے اس پروگرام کی دوسری شعری نشست کی طرف، اور اس کی نظامت کے لیے میں ایک شخصیت کو، جس کو میں نے خاص طور سے سعودی عرب سے مدعو کیا اور ان کو بلایا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میری درخواست پر وہ اپنے شیڈیول کو تبدیل کر کے تشریف لائے. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا آغا شورش کشمیری کی خطابت دیکھ کر کہ مجھے خوشی ہے کہ میں برگد کا درخت نہیں ہوں کہ جس کے سائے میں کوئی اور پودا نہیں پنپ سکتا. اسی شورش کشمیری کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز رکھنے والی یہ شخصیت، میرا یہ دوست، اور یقینی طور پر شورش کشمیری کے دل میں بھی ایسا ہی فکر آیا ہوگا میرے اس دوست کے متعلق کہ میں برگد کا درخت نہیں کہ جس کے سائے میں کوئی اور نہ پنپ سکے. روایات کا باغی، ایک مرد کلندر، مرد درویش، وزیروں سفیروں سے جب ملاقات میں اس کو احساس ہو کہ کسی کی گردن میں سریا ہے تو اس کی گردن میں ایک بیم خود بخود ابھر آتا ہے.
لیکن یاروں کا یار، صاحب کتاب شاعر برگ آوارہ کے نام سے ان کی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں اپنے بہت عزیز محترم دوست جاوید اختر جاوید کو کہ وہ تشریف لائیں اور مشاعرے کی نظامت کریں۔ اونچیاں شاناں والا رب ہے جو تیرا میرا سب دا رب ہے، صفتاں اس دیاں اکھر اولے سب تیں عرفہ آلہ رب ہے۔ اور پھر نقشہ دل پہ میرے نام رسول اکرم، میں نے سب نام مٹا ڈالے ہیں اسلام کے بعد۔ شاعری فنون لطیفہ وسیلہ علم و آگہی، شاعری خوشبو کا جھونکا ہے، تلوار کا نغمہ ہے، تنہائی کا لمحہ ہے، حسرتوں کا نوحہ ہے، روشنی کا استارہ ہے، غم کا ستارہ ہے، گیسوؤں کا شام جانا ہے، محبت کا آستانہ ہے، خوشنما لفظوں کا گلدستہ ہے، دلنشین خیالوں کا مجموعہ ہے۔ شاعری ایک تاج محل ہے، غزل اس کا حرم ہے جو دل گداختہ سے پیدا ہوتی ہے اور دل گداختہ کو متاثر کرتی ہے۔ گوند کر ریشمی لفظوں میں کنوارا لہجہ ان کے ہونٹوں پہ سجاؤ تو غزل ہوتی ہے۔ گوند کر ریشمی لفظوں میں کنوارا لہجہ ان کے ہونٹوں پہ سجاؤ تو غزل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نظم ایک مسلم ہے، اور بعض اوقات غزل کا ایک شعر نظم پر بھاری ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نظم تاریخ اردو ادب کی ایک منظوم تاریخ ہے۔ سہیل لدھیانوی کی تاج محل، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ کو، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا میں نے، اور اختر شیرانی کی وہ نازنین خدا کے لیے بددعا نہ دے، ایک تاریخی دستاویز ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں آج کی اس محفل مشاعرہ کی صدارت کے لیے نظم نگار جناب عبدالرحمن عابد سے درخواست گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل مشاعرہ کی صدارت فرمائیں۔ جناب عبدالرحمن عابد صاحب۔ عبدالرحمن عابد صاحب ایک ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ ہیں، نظم کہنے کا ہنر جانتے ہیں، اور آج کے اس مشاعرے کی ابتدا میں ان کے حمدیہ اور نعتیہ کلام سے کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ باغیاں انہاں سماجاں دا لاچار بغاوت کرنا۔ میں درخواست گزار ہوں جناب عبدالرحمن عابد سے کہ اس مشاعرے کی ابتدا حمدیہ اور نعتیہ کلام سے کریں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے معزز اور مکرم شعراء کی موجودگی میں یہ ذمہ داری کی صدارت کی مجھے سونپنا ایک زیادتی ہے۔ میں بہرحال خود کو اس طریقے سے شعراء میں شمار کرنا بھی میرے لیے مشکل کام ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ
جو بھی ہے یہ کہ روایت شکنی کی جو مثال ابھی آپ کے سامنے آئی ہے یہ آپ کو شاید ہی کبھی اس سے سامنا پڑے. اس کی ساری استحقاق اس کا جناب جاوید صاحب کو جاتا ہے کہ مشاعرہ عموماً جہاں ختم ہوتا ہے انہوں نے وہاں سے شروع کیا ہے. میں نعت رسول مقبول میرے لیے اعزاز کہ میں نعت پیش کر رہا ہوں. وہ ایک عالم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کی کیفیت کی طرف ایک اشارہ ہے. وہ ایک عالم ہر ایک انسان زبان و خنجر سے دل پہ گھاؤ لگا رہا تھا. عرب کے صحرا میں گرم بالو پہ باد سر سر کے تند جھونکے زمین سر کے تند جھونکے زمین وحشت سے پھٹ رہی تھی. افق پہ طوفان چھا رہا تھا اور کراہوں چیخوں بے لگتی آہوں کی ایک ناآشنا زبانیں 1986 میں جب میں نے CSS کا ایگزام دیا تھا تو انٹرویو کے لیے جب میں گیا تو میں مکمل طور پر اپنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ تیاری میری صرف اتنی تھی کہ میں نے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھی تھی اندر داخل ہونے سے پہلے انٹرویو کے لیے اور اللہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے وہ 3-4 سوالوں کے جواب آ جائیں تو باقی کچھ نہ کچھ میں کر لوں گا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ پہلے ہی 3 سوال ایسے تھے جن کا مجھے جواب تو بڑی دور کی بات ہے کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا سوال ہے. اس چیز نے مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے اب سلیکٹ نہیں کیا جا رہا تو مجھے اب ان لوگوں سے کسی طرح خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں برابری کی بنیاد پر 70 منٹ ان کے ساتھ لڑتا رہا اور وہ یہ سوچتے رہے کہ یہ بندہ انٹرویو ہمیں دینے آیا ہے یا لینے ہے.